اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے دجالی میڈیا کے بارے میں کہ ایک جس طرح پہلے یہ مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف پوری تگدو کے ساتھ اپنی پوری طاقتیں لگائے ہوئے ہے، ایک دفعہ پھر اس نے حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کے خلاف پورے امت کو بھڑکا رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس بار بات کریں گے کیا واقعی میڈیا بے غیرت ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو، آپ سارا دن یہ شوبز کی دنیا کو لے کر آتے ہیں اور سارا دن ان کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ اب بھی ان کی بے غیرتی میں کوئی شک ہے؟ کیا اب بھی ان کے دجل میں، ان کے فریب میں، ان کے مکاری میں کوئی شک ہے؟ یہ سارا دن خان کے جلسوں کے اندر لڑکیوں کے ڈانس لوگوں کو دکھاتے ہیں، سارا دن ان کو کوریج دیتے ہیں۔ کیا اب بھی ان کی بے غیرتی کے اندر کوئی شک ہے کسی قسم کا؟ یہ سارا دن یہ عورت مارچ کے اندر عورتوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے سلوگن، بےہودہ سلوگن جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتے ہیں، پوسٹرز جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کو یہ سارا دن پروموٹ کرتے ہیں، سارا دن میڈیا کی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ کیا اب بھی ان کی بے غیرتی میں کوئی شک ہے؟ کیا اب بھی ان کی مکاری میں، ان کی دجل میں کوئی شک ہے؟ سارا دن مساجد کے خلاف بولتے ہیں، مدارس کے خلاف بولتے ہیں ان کو، اور پورے پاکستان کے اندر صرف مساجد سے زیادہ چڑ ہے، تکلیف ہے، مدارس سے تکلیف ہے، علماء کرام سے تکلیف ہے، مذہبی طبقے سے سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ ان کو دیکھو فلاں مسجد کھلی ہے، پھر اگر ایک مسجد کے اندر کوئی احتیاطی تدابیر کے اندر یا کسی قسم کی کوئی قانونی خلاف ورزی ہوگی تو پورے پاکستان کی مساجد بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا اب بھی ان کے دجل اور مکاری میں اور ان کی بے غیرتی میں کوئی شک ہے؟ تو لہٰذا آپ یہ تو کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں، آگے سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کی دنیا آپ دیکھیں، پوری دنیا، صرف پاکستان کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ کیونکہ سوشل میڈیا پر اپنا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، اور پوری میڈیا پتہ چلتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا عوام کے دلوں کی آواز نہیں ہے، قوم کی دلوں کی آواز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر چونکہ عوام اپنی کھل کر اظہار کر سکتے ہیں تو وہاں اپنے ہر کوئی اظہار کر سکتا ہے، اور ہر آدمی ہی ان کے دجل کو سمجھتا ہے، ہر آدمی ہی ان کی بے غیرتی کو سمجھتا ہے، ہر آدمی ہی ان کے مکاری کو سمجھتا ہے۔ دوسری بات کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو میڈیا پر آنا چاہیے؟ نہیں، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مولانا کو میڈیا سے پرہیز کرنا چاہیے، میڈیا چینلز سے، اور کیونکہ ہم ہی ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ہی ان کے چینل کی ریٹنگ کو ہم بڑھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ان کے چینل اوپر جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چینلز کا بائیکاٹ کریں، ہم ان سے پرہیز کریں، یہ خود بخود نیچے آ جائیں گے۔ یہ تو منت سماجت کر کے مولانا کو لے کے آتے ہیں تاکہ یہ مولانا کے خیر خواہ نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مولانا کو لے کر آتے ہیں، علماء کرام کو استعمال کرتے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، تو ہم مولانا کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ یہ کیا ہر وقت آپ خان صاحب کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں؟ اگر آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے، آپ کا دلی ان سے کوئی محبت ہے، ان سے آپ کا ذاتی محبت ہے، ذاتی تعلق ہے، تو آپ میڈیا سے ہٹ کر ان کی تعریف کر لیں۔ تو آپ کی دیکھو، خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اس موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ کے لیے ایک جملہ ہی بول دیتے، بالکل دور رہے آپ سے بالکل ایک جملہ تک انہوں نے نہیں بولا آپ کے حق میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میڈیا کا دجل یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان کے مقابلے میں مفتی عبدالقوی کو لایا جا رہا ہے۔ کیا ان کا کردار، کیا میڈیا کو پتہ نہیں ہے؟ کیا عوام کو ان کا کردار کا پتہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی شخصیت کے مقابلے میں ان بےہودہ لوگوں کو جن کا کردار بھی بدبودار ہے، تو ان کو سامنے اس کے لے کے آتے ہیں۔ یہ میڈیا کا دجل ہے، فریب ہے، مکار ہے۔ میڈیا واقعی اس کی بغیرتی میں کوئی شک نہیں، ان کے دجال میں کوئی شک نہیں، ان کی مکاری میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی ہی ان کے دجل کو الحمدللہ سمجھتا ہے۔ تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے حوالے سے ان کو ٹرانسمیشنیں کرنی چاہیے تھی، رمضان المبارک کے حوالے سے علماء کرام کو بلانا چاہیے تھا۔ یہ علماء کو ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام کو نشانہ بنا کے بیٹھے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے چکروں میں ہیں۔ لہٰذا ان میڈیا کی دجالی کو سمجھیں، ان کی مکاری کو سمجھیں، ان سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ ایسے چینلز کو اگر ہو سکے تو بالکل بلاک کر دیں، بلاک نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو نہ دیکھیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update.